بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو محی الدین اسٹوریز آفیشیل اکاؤنٹ پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سب کے سامنے آج یادوں کی بارات قسط نمبر 2 لے کر آیا ہوں۔ تو آئی ہوپ آپ سب نے پہلی قسط دیکھی ہوگی اور آپ سب نے بہت انجوائے کیا ہوگا۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور آپ سے چھوٹی سی ایک درخواست ہے، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پلیز، تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ یادوں کی بارات قسط نمبر 2۔ میری نظر بے اختیار اپنے بیگ کی طرف گئی اور یہ دیکھ کر میں نے اطمینان کی سانس خارج کی کہ بیگ اسی جگہ پر موجود تھا جہاں میں چھوڑ کر گیا تھا۔ فکر مت کریں، ہم آپ کا سامان لے کر نہیں بھاگیں گے۔ اماں بس واش روم گئی ہیں۔ چادر میں لپٹی دوشیزہ کی مترنم آواز میری سماعت سے ٹکرائی تو میں نے پہلی بار ذرا دھیان سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں شوخی تیر رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ ہوا کہ میں نے دولت خاتون کے بارے میں غلط خیال دل میں لایا۔ نہیں تو میں تو ایسا کچھ نہیں سوچا، میں نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اچانک اس نے ہلکا سا کہکا لگایا، آپ کو تو جھوٹ بھی بولنا نہیں آتا شہری بابو۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، بس کیا کروں، کبھی ٹریننگ ہی نہیں لی۔ میں نے سر کو جھکاتے ہوئے کہا تو وہ ایک بار پھر ہنس پڑی۔ تبھی دولت خاتون مجھے آتے ہوئے دکھائی دیں۔ ارے پتر، آ گیا تو؟ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، اس نے مجھے دیکھتے ہی شفقت سے کہا، اور اس کے بعد اپنے پاس موجود ایک ٹوکری میں سے کوئی چیز نکال لی۔ میں نے بغور دیکھا تو وہ رومال میں بندھی ہوئی کوئی چیز تھی، شاید کھانا، اور میرا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا جب اس نے مجھے کہا، آ پتر، کھانا کھا لے۔ ارے نہیں اماں جی، مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے اخلاقاً انکار کرتے ہوئے کہا۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ مجھے اس وقت واقعی طوفانی قسم کی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ آخر اس کے مزید اصرار پر میں انکار نہ کر سکا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے رومال میں بندھا کھانا کھول لیا تھا۔ یہ دیسی قسم کا کھانا تھا جس میں سرسوں کا ساگ اور روٹیاں شامل تھی، کچھ باریک کٹی ہوئی پیاز بھی تھی۔ ویسے آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کھانے کا لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے پہلی بار کوئی سوال کیا۔ وہ بیٹا، میں نے اپنی دہی وڈے شہر وچ بیاہ رکھی ہے، اسی سے ملنے گئی تھی اور اب واپس اپنے گاؤں جا رہے ہیں۔ دولت خاتون کے چہرے پر یہ بتاتے ہوئے جو خوشی تھی، اس سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں کسی وقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ اس کی بیٹی اپنے سسرال میں بہت ہی اچھی اور سکھی زندگی گزار رہی تھی۔ میں اس کی بات سن رہا تھا جبکہ میرا منہ کھانا کھانے میں بڑی تیزی سے چل رہا تھا۔ حالانکہ وہ صرف 2 لوگ ہی سفر کر رہے تھے، لیکن کھانا اتنا تھا جو 3-4 لوگوں کے لیے کافی ہوتا۔ ویسے آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ میں نے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے کہا۔ گوندروالا، دولت خاتون نے جواب دیا تو میں بے اختیار چونک اٹھا۔ کیوں خیرتے ہے پتر؟ دولت خاتون نے مجھے اس طرح چونکتے ہوئے دیکھا تو قدرے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں اماں، کچھ نہیں، بس ویسے ہی کچھ بات یاد آ گئی تھی، میں نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا اور پانی پینے لگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کھانے میں شامل کیا، میں نے پانی کا گلاس رکھتے ہوئے کہا۔ لے پتر، کر دی نا غیروں والی بات، جا، میں نہیں بولتی تجھ سے، دولت خاتون نے ناراضگی بھرے لہجے میں کہا۔ تو مجھے احساس ہوا کہ واقعی مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس نے مجھے سگے بیٹے کی طرح پیار کیا تھا اور خلوص دیا تھا۔
ارے اماں آپ ناراض مت ہوں، مائیں بھی کبھی ناراض ہوتی ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو وہ بھی مسکرا دی۔ یہ میری بیٹی ہے شادو، 10 جماعت پڑھی ہوئی ہے۔ خیر سے دولت خاتون نے پہلی بار مجھے اس دوشیزہ کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، یہ تو اچھی بات ہے، تعلیم حاصل کرنا تو سب کا حق ہے، میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ تو ان دونوں کے چہرے کھل سے گئے۔ شادو انگریزی بھی بول لیتی ہے؟ شادو چپ کیوں ہو، بول کر دکھاؤ نا پتر کو، دولت خاتون نے شادو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کیا بولوں، شادو نے قدرے شرماتے ہوئے کہا۔ جو بھی آتا ہے بول دو، میں نے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی کون تھی جس کی آپ تصویریں کھینچ رہے تھے؟ شادو نے اچانک سچ مچ انگریزی میں سوال داغ دیا۔ میرے لیے اس کا یہ سوال انتہائی غیر متوقع تھا، اس لیے تھوڑا گڑبڑا سا گیا، جبکہ شادو کی آنکھوں میں شوخی نما شرارت تیر رہی تھی۔ کیوں پتر، میری شادو نے ٹھیک انگریزی بولی ہے نا؟ دولت خاتون نے میری طرف دیکھتے ہوئے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ ظاہر وہ ان پڑھ تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ شادو نے مجھ سے انگریزی میں کیا پوچھا ہے۔ جی ہاں بالکل ٹھیک بولی ہیں، میں نے بمشکل جواب دیا۔ تم میری جاسوسی کر رہی تھی کیا؟ میں نے بھی شرارت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جاسوسی کی کیا بات ہے، سب نظر آ رہا تھا، کھڑکی سے کتنا شرما رہے تھے اس شہری لڑکی سے۔ جملے کے اختتام پر شادو کے چہرے پر ہلکی ہنسی آ گئی تھی۔ یہ تمام گفتگو انگلش میں ہو رہی تھی، اس لیے دولت خاتون کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور وہ بے نیازی سے اپنا پان دان کھول کر پان بنانے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے اپنی دستی گھڑی پر ایک نظر ڈالی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اماں بیٹھیں تھک گئی ہوں، چلو کچھ دیر باہر چہل قدمی کر لیں، شادو نے دولت خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹا، تمہیں تو پتہ ہے میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، دولت خاتون نے کہا، پھر کچھ سوچتی ہوئی میری طرف دیکھ کر بولی۔ پتر تم ذرا چلے جاؤ شادو کے ساتھ۔ میں کیسے؟ میں نے قدرے جھجکتے ہوئے کہا۔ کیا میں؟ چل اٹھ پتر۔ دولت خاتون کے لہجے میں پتہ نہیں کیا بات تھی کہ میں نہ چاہنے کے باوجود اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی شادو بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر بعد ہم باہر ٹہل رہے تھے، موسم ابر آلود ہو رہا تھا اور ٹھنڈ کافی بڑھ گئی تھی۔ میں آتے وقت اپنی جیکٹ پہننا نہیں بھولا تھا۔ شادو مجھے اپنے بارے میں بتانے لگی۔ وہ گاؤں کی جٹی تھی اور گاؤں میں وہ سب کام کرتی تھی جو شاید شہری برگر لڑکے بھی نہ کرتے ہوں۔ اس نے بتایا کہ انہوں نے بھینس بھی رکھی ہوئی ہے اور ان کا چارہ وہ خود ہی کھیتوں سے لے کر آتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس نے ہنستے ہوئے بتایا کہ وہ پرندوں اور مچھلیوں کا شکار بھی کرتی ہیں۔ سہیلیوں سے مل کر وہ خود میں ہی مگن بولتی جا رہی تھی، جبکہ میں خاموشی اور حیرانی سے سنتا جا رہا تھا اور چلتا جا رہا تھا۔ تم ایک بار ہمارے گاؤں آؤ تو تمہیں پتہ چلے شہری بابو، بہت ہی سونا گاؤں ہے میرا، اس نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، جیسے تصور میں اپنے گاؤں کو دیکھ رہی ہو۔ ضرور ہوگا، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مختصر سا جواب دیا۔ تب مجھ پر انکشاف ہوا کہ ہم باتوں ہی باتوں میں بہت دور نکل آئے۔ باتوں ہی باتوں میں بہت دور آ نکلے ہیں۔ ہم اس وقت جنگل میں کھڑے تھے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ٹرین کی پٹڑی کے ایک طرف گھنا جنگل تھا۔ ہائے خرگوش، اس نے اچانک کلکاری ماری اور ایک طرف لپکی۔ میں نے اس طرف نظر اٹھائی تو وہ ایک سفید رنگ کا خرگوش تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے لمبی چھلانگیں بھرتا ہوا جھاڑیوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔
اگر میرے پاس کوئی ہتھیار ہوتا تو اس خرگوش کا شکار کر لیتی، اس نے میری طرف واپس آتے ہوئے کہا، جبکہ میں حیرانی اور پریشانی سے کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی کیا چیز ہے۔ کیوں شہری بابو ہو گئے نا حیران۔ اس نے مجھے اس طرح حیران کھڑے دیکھا تو ہنستے ہوئے پوچھا، تم لڑکی ہو کہ چڑیل ہو؟ میں نے معصومیت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ایک بار پھر ہنس پڑی۔ یونیورسٹی لائف میں ہر طرح کی لڑکی سے پالا پڑا، فیشن ایبل، ماڈرن، لیکن یہ لڑکی ان سب سے الگ اور جداگانہ شخصیت کی مالک تھی۔ اس میں بلا کی سادگی تھی جو کہ گاؤں کے لوگوں کا خاصہ ہوتی ہے۔ مصنوعی بناؤ، سنگھار اور فیشن وقتی طور پر تو اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن وہ دیر پا نہیں ہوتا، جبکہ سادگی میں جو وقار اور کشش ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کس سوچ میں پڑ گئے مسٹر؟ اس نے میرے چہرے کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے کہا تو میں چونک کر اپنے خیالوں سے باہر آ گیا کہ کہ کچھ نہیں، میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے، آپ کی امی انتظار کر رہی ہوگی۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، ابھی وقت ہی کیا ہوا ہے، کتنا پیارا موسم اور کھلی فضا ہے۔ اس نے بادلوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں بہت دیر ہو گئی ہے اور اب ہمیں چلنا چاہیے، بارش شروع ہو گئی تو مزید مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ میں نے کہا اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر واپسی کی طرف چل پڑا۔ اف، سر پر ہاتھ مارتے ہوئے وہ بھی میرے پیچھے آئی تھی، لیکن میں ابھی 2 قدم ہی چلا ہوں گا کہ بادل زور سے گرجے اور اس کے ساتھ ہی تیز بارش کی بوندوں کا آغاز ہو گیا۔ مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ تیز بارش ہونے والی ہے، ہمیں فوراً بارش سے بچنے کے لیے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈنا ہوگا، میں نے کہا اور تقریباً دوڑتے ہوئے ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھنے لگا۔ تب ہی مجھے کچھ دور درختوں کے درمیان ایک گھر کی جھلک نظر آئی۔ جنگل میں گھر کی موجودگی ایک تعجب کی بات تھی، لیکن یہ وقت ان باتوں کو سوچنے کا نہیں تھا۔ اس طرف میں نے ہاتھ کی انگلی سے شادو کو اشارہ کیا اور اس جانب بڑھا۔ جب تک ہم اس گھر کے قریب پہنچے، میرے اندازے کے عین مطابق بارش میں تیزی آ گئی تھی، لیکن بہرحال اتنا ضرور ہوا کہ ہم وہاں پناہ لینے کی وجہ سے بھیگنے سے بچ گئے، ورنہ اس سرد موسم میں بھیگنا بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ تب میں نے پہلی بار اس ٹوٹے پھوٹے گھر کا جائزہ لیا جس پر ایک جگہ فارسٹ ہاؤس کی تختی لگی ہوئی تھی۔ تختی بہت پرانی ہونے اور زمانے کی سختیاں سہتے اگرچہ اس کے الفاظ قدرے مٹ چکے تھے، لیکن بہرحال ابھی بھی پڑھے جا سکتے تھے۔ یہ انگریزوں کے زمانے کا تعمیر کردہ فارسٹ ہاؤس تھا جو کبھی فارسٹ انتظامیہ کے زیر استعمال رہا کرتا تھا، لیکن اب اپنی ٹوٹ پھوٹ اور خستہ حالی کی وجہ سے کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ بجلی رہ رہ کر گرج اور چمک رہی تھی۔ میں محتاط انداز میں چلتا ہوا اندر بنے ہوئے ایک کمرے کی طرف بڑھا۔ شادو بھی میری پیروی کر رہی تھی۔ سردی بہت بڑھ چکی تھی، لیکن شادو کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس پر سردی کا کچھ خاص اثر نہیں ہو رہا تھا، یا پھر وہ ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ جبکہ اس کی جگہ کوئی شہری لڑکی ہوتی تو یقیناً اب تک سردی سے کپ کپا کر برا حال ہو چکا ہوتا اس کا۔ میں یہی سوچتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ تبھی 2 چمکتی ہوئی غیر انسانی آنکھوں نے تیزی سے مجھ پر چھلانگ لگائی۔ شادو کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی۔ یہ سب اتنا غیر اچانک اور غیر متوقع تھا کہ مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ بجلی ایک بار پھر چمکی تھی اور میرے ذہن میں آخر جو احساس ابھرا وہ یہ تھا کہ میں تاریکی میں ڈوب رہا ہوں۔ جاری ہے۔ آپ سب سے درخواست ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور
پریس کریں بیل آئیکن کو۔ انشاءاللہ ملیں گے آپ کو بہت جلد ایک نئے ایپیسوڈ میں، یادوں کی بارات میں، انشاءاللہ۔ کس نمبر 3